بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پرائمری سورسز آف اسلامک لا، اسلامی قانون کے بنیادی ذرائع کے بارے میں۔ تو بنیادی ذرائع یا سورسز سے مراد وہ اصل اور مستند ماخذ ہے جن سے اسلامی قانون یعنی شریعت کے احکام براہ راست اخذ کیے جاتے ہیں یا مستنبط کیے جاتے ہیں، معلوم کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ سورسز ہیں جن کے بغیر شریعت کا تصور یا کانسیپٹ ہی مکمل نہیں ہو سکتا، اور تمام جو دوسرے ثانوی جو ذرائع ہے یا سورسز ہیں انہی کے تابع رہنا پڑتا ہے۔ ان ذرائع کی حیثیت سے سب سے زیادہ مضبوط اور قطعی ہوتی ہے، اور اسلامی قانون کی بنیاد انہی پر قائم ہوتی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو، ہر جانب یعنی عبادات، معاملات جسے لین دین وغیرہ ہو گئے، اخلاقیات اور معاشرت کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس نظام حیات کو شریعت کہا جاتا ہے، جس کا مقصد عدل اور انصاف کا قیام اور انسانی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے۔ شریعت کے احکام کن چیزوں پر قائم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اسلامی قانون کے ذرائع کا مطالعہ ضروری ہے۔ جو سورسز ہے ان کو جاننا ضروری ہے، جو دو اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں، ان کے دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی ذرائع اور دوسرا ثانوی ذرائع۔ بنیادی ذرائع جسے ہم پرائمری سورسز آف اسلامک لا کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اسلامی قانون کا سب سے اہم اور اولین ماخذ ہے، سورس ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کلام میں زندگی کے تمام بنیادی اور بیسک جو اصول ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ہر قانون اور حکم کو قرآن کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ دوسرے نمبر پر سنت ہے، جسے حدیث پاک کہا جاتا ہے۔ سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہے، یعنی جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، اقوال۔ افعال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، اور تقریرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس پہ آپ نے کچھ منع نہیں کیا تو وہ تقریرات ہیں۔ یہ سارے سنت یعنی حدیث میں داخل ہے، اور حدیث یا سنت یہ قرآن کی وضاحت اور تشریح فراہم کرتی ہے۔ بہت سارے احکام کی عملی صورت، پریکٹیکل، سنت سے معلوم ہوتی ہے، اور اسلامی قانون میں سنت کی حیثیت بھی بنیادی اور بیسک ہے۔ دوسرا ذریعہ یا ثانوی ذرائع، سیکنڈری سورسز آف اسلامک لا، جب کسی مسئلے کا واضح حل قرآن اور سنت میں نہ ملے تو جو فقہا ہے وہ درج ذیل ذرائع سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب علماء امت کا کسی مسئلے پر متفق ہونا، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ سب ایک مسئلے پہ متفق ہو جائے تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ یہ امت کے اتفاق کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی ایک معتبر ویلڈ دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پر قیاس ہے۔ قیاس یعنی کسی نئے مسئلے کو کسی پرانے مسئلے پر لیکن دلیل کے بنیاد پر پرکھنا، اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ اور اس قیاس کرنے میں اس میں علت کی بنیاد پر حکم نکالا جاتا ہے، یعنی پرانے مسئلے اور نئے مسئلے میں جو علت مشترک ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اس مسئلے کا حکم نکالا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر استحسان ہے، یعنی کسی معاملے میں زیادہ بہتر اور مناسب حل کو اختیار کرنا استحسان کہلاتا ہے، اور یہ آسانی اور مصلحت کو مد نظر رکھتا ہے استحسان۔ چوتھے نمبر پر ہے مصالح مرسلہ، وہ عوامی مفادات جو شریعت کے خلاف نہ ہو لیکن معاشرے کے لیے مفید ہو۔ اور پانچویں نمبر پر ہے عرف، جسے رواج بھی کہا جاتا ہے۔ معاشرتی رسم و رواج کو بھی بعض حالات میں قانون سازی میں شامل کیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ رواج اور وہ رسم
شریعت کے اصولوں سے متصادم نہ ہو، ان کے خلاف نہ ہو، تو پھر ان رسم و رواج کو بھی قانون سازی میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی قانون کے بنیادی ذرائع قرآن اور سنت ہے جو ہر حکم کی اصل بنیاد فراہم کرتے ہیں، جبکہ ثانوی ذرائع نئے مسائل کے حل میں مدد دیتے ہیں۔ تو ان تمام ذرائع کا مقصد ایک منصفانہ، متوازن اور فلاحی معاشرہ قائم کرنا ہے۔